نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن صدق اللہ العظیم۔ درود پاک جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تذکرہ چلنا پہ پچھلے 2 جمعے تو آج بھی انشاءاللہ بھی تھوڑا جا تذکرہ حضرت صدیق نے بھی آوے سی، لیکن ایک قومی اسمبلی وچ بل پاس ہویا اور وہ بل عظمت اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نی عزت اور عظمت نہ بل ہے۔ اور مولانا عبدالاکبر چترالی جماعت اسلامی نے MNA اور قومی اسمبلی وچ موجود جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون پیپل پارٹی جتنی بھی جماعتاں حکومت نے اندر انہاں سارے اس بل نے بلا مشروط اور بغیر کہیں تاخیر اور تردد نے انہاں اس بل نے حمایت کر کے اساں پوری اسمبلی وچ منظور کر کے دا۔ اور اس بل منظوری کا مقصد یہ ہے کہ عرصہ دراز تو مفتی تقی عثمانی صاحب وفاق المدارس صدرن، مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت اور سڈے سپاہ صحابہ نی جڑی قیادت ہے ان حضرات اور جڑے بھی ملک نے مقتدر حلقے اور جماعتاں ان پوری کوشش اور صحیح کرنیاں پئی ہیں کہ کئی طریقے نال اس ملک ایسا قانون بن ونجے کہ حضرات صحابہ اکرام نے آئے دن جڑی توہین ہونی پئی یہ ختم ہونی چاہیے۔ اور یہ اچھی گل ہے کہ ماڑی گل ہے؟ اچھی گل ہے کہ ملک نہ امن تباہ کرنا، ملک نے حالات خراب کرنے، تو یہ انہاں تمام لوگوں نے مشاورت محنت کوشش اور حکومت اور آرمی بھی اسے پوری ذمہ داری نہ مظاہرہ کیتا کہ بھئی اس ملک چو فرقہ واریت اور ان چیزیں نے جڑے اسباب ہیں ان اسباب ختم ہونا چاہیے۔ اس تے ای بل منظور کیتا گیا، نہیں تو تساں پتہ ہی ہے کہ اسمبلیاں میں جڑے لوگ بیٹھے ان بھج کے اسلامی اور اے جے بلاں منظور نہیں کرینے، لیکن جس وقت ان ساریاں طاقتور قوتاں اور ادارے اس گل تے متفق ہون کہ بھائی یہ قانون بننا چاہیے نہ تاکہ ملک امن آوے، تو اس وقت ان لوگ سارے اس بل نہیں حمایت کریں۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے پورے ملک واسطے اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت واسطے، کیونکہ اہل سنت والجماعت الحمدللہ نہ حضرات صحابہ اکرام نہیں توہین کریں نہ اہل بیت اعظام نہیں توہین کریں۔ کچھ لوگ ہیں اس ملک جڑے حضرات صحابہ اکرام نہیں توہین تے کمر بستان، تو اگر یہ سلسلہ رک ونجے اور ملک امن قائم ہو ونجے تو یہ بہت اچھا اور بہت خوبصورت پیش رفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ جنہ لوگوں اس بل نے منظوری میں جتنا بھی کردار ادا کیتا اللہ اس نے جزائے خیر دے، بدلہ دے، اور جڑے اس نے پاس ہونے واسطے اگلے مراحل سینٹ چو بھی پاس ہو سی تو یہ قانون بن سی۔ اگے پنجاب اسمبلی وچ بھی یہ بل پاس ہویا ہوا اور اس بل جڑی پنجاب اسمبلی پاس ہوئے ہے اس نے بھی تقریباً گلاں انہی ہیں کہ سزا ودھائی ونجے جڑا توہین کرے سی اساں 10 سال قید ہو سی، اور اسی بل نے سمجھو یہ تقریباً کاپی یا اس نے نال نہیں یہ بل بھی ہوئے۔ اور اس بل واسطے صوبائی اسمبلی آسا اس وقت بھی خراج تحسین پیش کیتا ہے کہ بہت اچھا اقدام ہے، اور کوئی بھی اچھا کام کرے اسی اساں کے ہر مومن اس واسطے دعا گو ہے۔ اور پنجاب اسمبلی والے بل سڈے واسطے قابل فخر چیز یہ ہے کہ اس بل پاس کرانے والے اور زیادہ محنت کرنے والے جڑے لوگ ہیں انہوں نے سڈے تلنگانہ نے MP ہمارے یاسر صاحب بھی اس وچ بھرپور کردار ادا کیتا ہے، لیکن اس تے بھی اسی گروپ اور اسی فرقے روڑا پا کے تے گورنر نے دستخط نہیں ہون دیتے اور وہ بل ہنیا ہونی کھو کھاتے لگا گیا اور اس تے کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکیا۔ اس وقت بھی ملک بھر نے اہل تشیع انہوں نے پوری کوشش ہے کہ یہ بل ہتھی رک ونجے اور سینٹ پاس نہ ہوئے تاکہ یہ قانون نہ بن سکے۔
تو اہل سنت والجماعت نہ ہن فرض ہے اس وقت پورے مسلمانوں نہ کہ ان اس تے آواز اٹھاون کہ بھائی اس قانون بناؤ. ویکو گالی کوئی دین نہیں خدمت نہیں. اگر تسی صحابہ اکرام نہ منے نے یا تسا نے کئی صحابی نال اختلاف ہے تو اسی تسا نے کئی ویلے بھی منت نہ کرے نے کہ یار تسی مہربانی کرو صحابہ منو. کوئی لوڑ نہیں. تسی نہ منے نے 1000 واری نہ منو. تسی جانو تے صحابہ نہ خدا جانے. لیکن گاڑ کرنا تو کوئی دین نہیں نا. اسی تو منے نے نہ ہونا سڑے تو ایمان نہ حصہ. تسی نہ منے نے بے شک نہ منو. تسی جانو کل خبریں میں جوان کی تسا پتہ لگ وے سی کہ انہاں وچوں ہٹا چھوڑو تو پچھو نہ رسول لبنا نہ خدا لبنا. لیکن تسی اگر اس تے بھی راضی ہو کہ نہ اسا خدا نہیں لوڑے نہ رسول نہیں لوڑے یا اسی نہ منے نے نہ منو اسڑی سے تے کیڑا اثر. لیکن اسی تو سکو ایک مطالبہ کرے ہیں کہ دنیا تے کتنے لوگ ہیں جڑے کئی نہیں منے نے تو کوئی ضروری میں اسا گاڑ بھی کڈن. یہودی عیسائی دنیا نے مجوسی ہندو کتنے بد مذہب ہیں حضور نہیں منے لے. انہوں نے کوئی حضور تے ایمان ہوئے. یہودیاں نے ایمان کوئی نہیں, عیسائیاں نے ایمان کوئی نہیں, مجوسیاں نے ایمان کوئی نہیں. کتنے منکر ہیں دنیا تے اللہ نے رسول نے. تو انہاں روٹی بھی لبنی پئی, انہاں اپنی زندگیاں بھی لگانے پہن, اپنے مزے بھی کرنے پہن, کہیں نہ اور کوئی جنگ نہیں. لیکن جس وقت ان حضور نے توہین کرے سن تو وقت لڑائی ہوئے یا کوئی نہیں. قرآن مجید کتنے لوگ نہیں منے نے نہ منن. سیڈا کام ہے انہاں تا قرآن پہنچاونا, دعوت پہنچاونا. لیکن قرآن گاڑ کرنا یا سویڈن انہاں ملعونہ اور وقت قرآن مجید آگ لائی اور پوری دنیا تے مظاہرے ہونے پہن تک یہ آگ لاونا اور قرآن نہیں توہین یہ تو قابل برداشت نہیں نہ منو. لیکن دوئے نے مذہب نہیں توہین کرنا, شخصیات گاڑیاں کرنیاں, انہوں نے بدخوئی کرنا اور انہاں لوگاں وچوں ہٹاونا, یہ تو کوئی دین نہیں خدمت نہیں. تو اگر اس تے ملک وچ قانون سازی ہوئے تو میں تو نا کہ اہل تشیع بھی اس طرح خوش آمدید آخنا چاہیے کہ بھائی بہت اچھا قانون ہے جی. کوئی اہل بیت نہیں بھی توہین کرے سی تو اس نے بھی یہ سزا ہے. کوئی حضرات صحابہ اکرام نہیں توہین کرے سی, مقدس شخصیات نہیں توہین کرے سی تو اساں یہ سزا لبنی چاہیے. اسا تو سارا مننا چاہیے کہ بھائی اچھا قانون ہے کہ کئی گاڑ نہ کٹو, اپنی گل کرو. اختلاف ہے, اختلاف کا اظہار کرو. تسی 1400 سال تو اختلاف کرنے پہ ہو تو تساں کہیں روکیا. لیکن جس وقت گاڑ کڈے لے ہو, برا بھلا آکھ لے ہو, انہوں نے توہین کرے لے ہو, تنقید کرے لے ہو, ای فرقہ واریت اپنے عقائد اچ رہ کے کوئی جڑا مرضی عقیدہ رکھے. پاکستان نہ آئین اور قانون بھی یہی ہوئے, اتنے ہندو بھی رانے پہن, سکھ بھی رانے پہن, پارسی بھی رانے پہن, سب تو ود کے قادیانی رانے پہن. پچھڑان چھڑے کو کتنے قادیانی, لیکن انہوں اس شہر اچ نہیں رانے پہن, اپنے کاروبار کرنے پہن, اپنے رانے پہن. کدی انہاں کہیں وٹا بھی نہیں مارا کہ بھائی اپنے دائرے سے رہو, توہین کرے سو تو اس سے لڑائیے. تو حضرات صحابہ اکرام نے عظمت نے اس بل نے اسی بھرپور حمایت کریں اور اسی آخنے کہ ملک نہ قانون بڑھنا چاہیے, آئین بڑھنا چاہیے, اور اگو جتنی بھی رکاوٹاں انہاں ختم کر کے اسا سینٹ جو بھی پاس کرا کے اسا نافذ العمل کرنا چاہیے پورے ملک کہ جڑا بھی حضرات صحابہ اکرام نے توہین اور تنقید کرے وہ اپنی سزا بھگتے. اور یہ بالکل جائز اور بھرپور مطالبہ ہے. طبیعت بھی ٹھیک نہیں تو میری آواز تو اندازہ بھی کرنے پہ ہو, لیکن میں یہ تمہید تھوڑی جی میری لمبی ہو گئی. میں اتنا صرف سمجھاونا چاہنا ہوں کہ آج ہی میری گفتگو نہ مقصد کے ہوئے قرآن وچ اور دین وچ اسی حضرات صحابہ اکرام اگر کٹ دیواں تو سڈی کوئی شہر نہیں بچنی. اور یہ عقیدت اور محبت کی وجہ تو نہیں کہ میں انہیں اکھیں نوٹ کے گل پہ کرانا. کوئی بندہ دنیا بھرنا اگر حضرات صحابہ اکرام کی جماعت یا بقول انہوں نے کہ 4-5 آدمی ہے جی جڑے مسلمان رہ گئے علیاذ باللہ, باقی حضور نے وفات تو بعد سب ہٹ گئے, تو اگر ان ہو گیا کہ سب دین چھوڑ کے لگے گئے اور حضرت علی جنا حضور سارا دین دے کے گئے ان تو سنے عقیدے نے مطابق انہیں تکیے نے چادر کیتی ہوئی ہے
ان تے سیدھا دین پہنچا ہی نہ سکنے، کیونکہ انہاں تا ابو بکر نے خلافت ہے، وقت عمر نے خلافت ہے، وقت عثمان نے خلافت ہے، اور جڑا حضرت علی نے 5 سالہ دور ہے وہ لڑائیاں اور جنگاں میں گزر گیا. تو اس کا مطلب ہے جڑا دین حضور حضرت علی بھی دے کے گئے وہ بھی انہاں پھیلاونے کا ٹائم نہیں ملا، اور جڑے باقی ہیں ان تو سارے نزدیک تو مسلمان ہی نے. تو وقت پورا دین جڑا کائنات موجود ہے، اور دنیا کلمہ پڑھنی پئی حضور نہ، اور دنیا تے ایک اسلام نہ بول بالا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانہ ہی تک ان وقت کتوں آ گیا. اگر صحابہ کٹ دیواں نہ سڑا قرآن بچنا، نہ حدیث بچنی، نہ جناب ایمان بچنا، نہ کوئی شے سڑے پلے رانی، سڑے کو جو کچھ بھی ہوئے یاران رسول نہیں وجد. آپ صلی اللہ آپ ہر شے جو کچھ اللہ کو گدی وہ آپ انہاں دیتی، انہاں کو اپنے شاگرداں دیتی، انہاں اپنے شاگرداں دیتی، اور 1400 سال تو بعد سڑے تک پہنچی. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد یہ عقیدہ بڑھا کے نہ بنیے کہ صحابہ اکرام سارا دین چھوڑ دیتا ہے، تو حضور تو بعد اگر انہیں دین چھوڑ دیتا ہے تو وقت انہیں حکومتہ کہیں واسطے کی تھیاں، حکومت انہیں لبی حضور نہیں وجہ تو اسلام نہیں وجہ تو لبی، نہیں تو دنیا تے کافرانی حکومتیں تے پہلے بھی آئی ہیں. انہاں خلافت اور حکومت لبی تو رسول نہیں وجہ تو لبی، تو جڑوے رسول نہیں وجہ تو شاید لب پئی، تو بات اس رسول ہے تو اور پیڑا نہ پڑا چاہیے یا چھوڑ دے پڑا چاہیے. وہ تو کلمہ پڑھے نہیں جی بچوں نے پڑھے، عجیب عجیب گلان. یعنی جڑے انگارے تے لیٹنے پہن انہاں اتو تو پڑھیا، جڑے سولی تے لٹکنے پہن انہاں اتو تو پڑھیا، جڑے لیزے نہیں آنیاں تے انہاں اتو تو پڑھنے، تلوار نہیں دھارا تھلے کھڑے تے پیارے لا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اللہ محمد رسول اللہ. اگیلے انگارے تے لیٹے پہن اور اتے کافر کھڑو کے کوڑے موئی نال اخواونا چاہنے کہ ایک بار یاد دیو اسی حضور چھوڑے لیں، وہ انگارے تھی بھی پہلے اسی نہ چھوڑے. تو کیڑی شے ہونا ہے تھے لٹائی کھڑی، انگارے تھے لیٹ کے کور آخنا. اس وقت جس وقت انہیں حضور نے ساتھ دیتا اس وقت انہیں کہیں نہیں لانا چاہیے، تو مار پہ پونی آئی اور منت پہ کریں لے لوگ کے چھوڑ دو. لیکن انہیں جو ہکی بھی اور ہرقل روم ابو سفیان کو پوچھنا پیا کہ ابو سفیان جتنے انہوں نے کلمہ پڑھا انہیں جو کئی چھوڑے بھی ہوئے، کئی غریب غربت کی وجہ تو چھوڑ دیتا ہوئے، سختیاں نہیں وجہ تو چھوڑ دیتا ہوئے، تو سنے ظلم نہیں وجہ تو چھوڑ دیتا ہو. تو ابو سفیان پہنا ایک بھی اجے تک ہے جا نہیں جس کلمہ پڑھ کے بعد چھوڑ دیتا ہو. کافر نے گواہی بعد جب ابو سفیان اور کلمہ پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت کلمہ نہیں پڑھا لیکن گواہی صحابہ نہیں دیتی کہ بھائی ایسی ٹل لا رہے ہیں لیکن سڑے کوڑو ایک بھی پیچھا مڑا نہیں. تب اس ہرقل پتہ کیا کہ اس آکیا نبیہ نے مرنے آڑے اے جی ہونے. اجے بھی تو ساں گل سمجھ نہیں آئی کہ وہ کافر کے پہ آخنا. اس صحابہ نہیں استقامت تک کہ حضور نے نبوت نے اقرار پہ کرینا کہ تسا نے نبی نے سچے ہونے نہیں ایک نشانی ایوے کہ اسا ہن یار لبے. یعنی کافر صحابہ نہیں استقامت تو حضور نے نبوت استدلال پہ کرینا اور حضور نے کلمہ پڑھنا پہ آخنا کہ جناب دین ہی چھوڑ گئے. تو بات اگر ان سارے دین چھوڑ وین تو اس سے مطلب ہے حضور صلی اللہ یعنی سڑا میری یہ بلو بڑھنا پیا، لائٹ بڑھنی پئی، اندھیرا شدید ہوئے، انہیں روشنی ہونی کو نہیں ہونی، فجری دے ہونی ایک نکی دے ٹکی دیں اجے سورج باہر نہیں نکلنا، اس تو پہلے پورا جہان روشن ہوا نا کہ سورج نکلنے لگا. راتی ستارے نکے نکے ٹمٹماتے ستارے انہیں اپنی روشنی زمین تے سٹینے پہ چند چودھری نہ ہوئے تاریک رات بھی روشن ہوئے نہیں.
تے جیڑا سورجا نبی سورج ہے تے چنن نبی چنن امام ہے، او نبی دنیا تے 23 سال رہ بھی ہوئے تے اس کی روشنی بھی کوئی نہیں، اس نے نور بھی کوئی نہیں، اس کی کدائی کوئی کرن بھی نہیں پئی، 4-5 آدمیوں تو علاوہ وہ کئی مسلمان بھی نہیں کر سکیا تے اللہ پیار ہے میں تسا سارے جہان نہ خاتم الانبیاء بنا کے متا اور ساری کائنات نے تسا میں نبی بنا کے متا اور تسا قیامت تک نے سارے زمانے انہاں تسا کلمہ پڑھاونا تسا تو بعد نبوت رہ دروازہ باندھے ختم نبوت بھی سب تو بڑی دلیل حضور نے صحابہ انہاں کٹ سٹو تو ختم نبوت ہی کوئی نہیں۔ تو حضرات صحابہ اکرام اللہ اکبر دنیا تے بڑے لوگ آئے جنہیں کوشش کی تھی کہ اللہ تے رسولہ وچوں ہٹا دو دعا وکھرا وکھرا کر دو۔ اللہ قرآن مجید ہر جائی تے اپنے نائے نال اپنے رسول نے نال جوڑا ہر جائی تے، اور اتنی جائیاں جڑیاں گنتی تو بھی باہر ہیں، اور کئی جائیاں ہیں جتھے اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی نائے نال حضور نے نہ جوڑ دیتا کہ بھائی انہاں تسی الگ کر ہی نہ ہو سکنے، اگر رسول اور اللہ الگ کر دیو تو بات تبھی کوئی شے نہیں بچنی، ور رسول جو کچھ گھن کے آیا وہ اللہ نہیں طرفوں نہیں، انہوں اللہ اور رسول جی کو الگ نہیں۔ قرآن مجید نے کتنی آیتاں جنہاں وچ اللہ اپنے رسول نال رسول نے مننے آڑا نہ ذکر کی، یعنی رسول جی کو خدا نالو الگ نہیں ہو سکنا، انہیں اور حضرات صحابہ اکرام اللہ نے رسول نالو بھی الگ نہیں ہو سکتا، انہیں ہر وقت نے ساتھی، اور اللہ انہوں نے ایمان نیا گواہیاں دیتی، اور اللہ کہیں نے ایمان نہیں گواہی دے وے تو وہ تھوڑی ڈھلا تو بعد ایمان تو ہی ہٹ ویں تو اس مطلب ہے خالی حضور فارغ نہیں ہونے پہ اللہ بھی فارغ ہیں علیہ باللہ کہ اللہ انہوں نے گواہی دے دیتی جنہوں نے ایمان ہی کوئی نہیں، تو معلوم ہونا ادھے ساری عمارت اور ساری بنیاد ہی غلط ہے۔ حقیقی راستہ دین نہیں ہے کہ اللہ اپنے نبیاں متا دنیا کفر نہ بھری پئی گئی، ظلم نہ بھری پئی گئی، شرک نہ بھری پئی گئی، گندگی نہ بھری پئی گئی، بدبو نہ بھری پئی گئی، تاریکی نہ بھری پئی گئی، بدعات نہ بھری پئی گئی، ظلمت ہی ظلمت ہے۔ ایک آمنہ نے لال کے اس کائنات ایسا باغ و بہار بڑھایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان نی روشنی، قرآن نہ نور، ہدایت نہیں ہے جناب شعاوہ، اور جناب اس کفر اور ظلمت ختم کر کے اللہ تعالیٰ اسلام نے بہارا ایتھے لٹا دیتیاں، اور یہی حضور کا کمال ہے کہ لگا فاران نی چوٹی تے کھڑے ہو کے جس دین نے بنیاد رکھی ہے، جس داڑے مدینے دنیا تو پردہ فرمایا اس داڑے 10 لاکھ مربع میل تھے اپنے دین اور اپنے اسلام میں پھیلا کے گئے۔ اور ایک کافری گل لکھی کہ حضور تو پہلے اور آپ تو بعد، بڑی عجیب گل نے سمجھے ذرا پڑھے لکھے دوست، دنیا تے کوئی آدمی، کوئی مسلح، کوئی دائی اور کوئی ایجا انقلابی نہیں آیا جس الف تے 0 تو کم شروع کیتا ہوئے، ساری بنیاد آپ رکھی ہوئے، وات اپنی زندگی وچ اس نویں بنیاد اور نویں انقلاب اور نویں دین یا نویں محنت یا جو کچھ بھی وہ شروع کیتا، 10 سال نے قلیل عرصے وچ، 13 سال نے قلیل عرصے وچ او سارا کچھ پھیلا کے پھلا کے بڑھا کے اور 10 لاکھ مربع میل تے اپنا او انقلاب نافذ کر کے تے وقت دنیا تو گیا ہوئے۔ ایک کافر لکھنا پیا کہ آدم علیہ السلام تو گھن کے قیامت نہیں صبح تک اے جا انقلابی روئے زمین تے نہیں آیا سوائے آمنہ نے لال، جنہاں خود بنیاد رکھی دین اسلام، اکلے فاران نہیں چوٹی تے کھڑے ہو کے انہاں لوگاں آکھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو میں اللہ نے نبی تے رسول بن کے آیا نے آؤ میں نہ کھڑو، لوگ کھڑوتے اور بڑیاں محنت مشقت نہ کھڑوتے، ان سڑے محسنن جینا پہلے جھاڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال باندھ دیتی موڈا دیتا۔ یار دنیا تے کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ نے مننے والے گال نہیں کڈے نا، کوئی یہودی
حضرت موسیٰ نے مننے آیا یا حضرت موسیٰ ویکھنے آیا. کئی یہودی نے متعلق روئے زمین تے کوئی اعتراض نہ لفظی تو سا کہ کئی یہودی حضرت موسیٰ نے ویکھنے آلے تے اعتراض کیتا ہوئے. حضرت عیسیٰ نے مننے آلے حضرت عیسیٰ ویکھنے آلے گاڑیاں کٹن سوائے اس امت اے جے لوگ بھی آگئے جڑے حضور ویکھنے آلے اے جیاں گاڑیاں جڑیاں روئے زمین تے کوئی فاسق اور فاجر بھی نہیں کڑھے نا ان گاڑیاں پکڑ لیں. یہ علمیہ انہیں گاڑیاں روک ٹاک واسطے ای قانون ہے. گاڑیاں رکنیاں چاہیے گاڑی دیونا تا کوئی کمال نہیں. اور صاف خسائل اور فضائل اللہ انہاں لوگوں نے قرآن بیان کیتے ہیں تو سیڈا تا قرآن تے ایمان ہے کہ قرآن کوئی گل غلط بیان نہیں ہو سکنی. اور ایک عجیب گل سا میں دس ہے آج آ گئی یہ بھی میں کی تھی وجہ لوگ بعض دفعہ صحابہ اکرام دیا غلطیاں تاریخ چکے دینے تاریخ ہے جہیں لکھا ہوا جی. اچھا کئی لوگ حدیث چو کوئی گل کا ڈنے سے اے جی تکو جی ہی گل حدیث ہے چاہیے اور ای گل تو صحابہ نہیں تو تنقیس نہیں صحابہ تا ہی نہیں کرنا چاہیے نا تی حدیث ہے چاہے. ایک گل یاد رکھیں بخاری اور مسلم نے بھی حدیث ہوئے نا تو وہ خبر واحد ہے. اور شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ فرمائنے اور بڑی عجیب گل فرمائی نے فرمایا عدالت صحابہ اور صحابہ نہ پاک ہونا ای تواتر تو ثابت ہے. تواتر نہ مطلب ہے ہی وے یہ اسی مسجد بھری پئی نا ایک بندہ ہوتے کھڑو کے بنا گل ہنجے باقی پوری مسجد پہ آخری کہ گل اونج نہیں ہنجے تو کہنی گل ٹھیک ہو سی جتنے ابھرنے پہنے نالی گل ٹھیک ہو سی. اس ایک بندے آکھے ویسی بھائی تو ویکھیا غلط ہو سی تو نے سمجھنے وچ غلطی ہو سی گل انج ہو سی نہیں جی کڑ تو آکھنا پیا اتنے بندے تو غلط بیانی نہیں کر سکنے. صحابہ نیکن صحابہ پاکن صحابہ متقین صحابہ مومنن صحابہ حضور نے وفادارن صحابہ اسلام نے جانثارن ای 1400 سال تو امت آخنی پئی. ایک روایت وچوں آ گئی تاریخ نہیں وہ آخری بھائی نہیں حضرت عثمان غلطی کیتی وئی ابو بکر غلطی کیتی وئی عمر غلطی کیتی وئی. تو حضرت مدنی یہ گل سمجھانے پہن کہ جیڑے تواتر تو پاک ثابتن انہاں ایک روایت مجروح نہیں کر سکنی وہ روایت چھوڑ دیو امت نپ گن کیوں غلط ہو نہیں سکنے اس واسطے کہ انہوں نے پاک ہونا تواتر تو ثابت اور تواتر تو جڑی شے ثابت ہے وہ ان قطعی ہونی جی کو قرآن قطعی جی کو قرآن اچ غلطی نہیں نا انہیں وہ تواتر اچ اور اجماع اچ غلطی نہیں ہونی. اللہ تعالیٰ اس امت غلطی تو اجتماعی طور تے محفوظ رکھا. تا حضرات صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھڑوتے انہوں نے قربانی اور جان ساری نال اللہ تعالیٰ چھڑے تک دین پہنچایا اسلام پہنچایا ایمان پہنچایا قرآن پہنچایا. حدیثہ چھڑے تک پہنچیا نا جی حدیثہ بھی سند ہے بھائی اس حدیث بیان کی تھی ہو سنی و تو سنی و تو سنی 1400 سال تو بعد چھڑے تک پہنچی پیچھے سارے نام لکھے ہوئے. یہ قرآن چھڑے کو پہ ہوا اس سے کوئی سند کوئی نہیں. یہ صحابہ نے ہتھاں چو شاگردہ نے ہتھاں وچ آیا انہوں نے ہتھاں وچ اگلے نے ہتھاں وچ آیا اور وچ نہ کہیں نبی کوئی نہیں. صحابہ اکرام نے ہتھوں یہ قرآن لبیا اگر انہاں بھی وچوں ہٹا سٹا تو قرآن بھی فارغ ہے یہ بھی کوئی نہیں. تو حضرات صحابہ اکرام میں گلہ بہت ساریاں کرنا چاہنے ہوں لیکن میں نے سمجھانے زیادہ وقت گزر گیا. ان قرآنی شخصیات قرآن انہوں نے تعریف کرنا پیا مومن ہوئے جڑا موت تک انہوں نے تعریف کرنا رہے جڑا انہوں نے احسان من کے جیوے کہ ان لوگوں جنہ سڑے تے احسان کیتا انہوں نے وجہ تو اسی مسلمان ہیں انہوں نے وجہ تو اللہ تعالیٰ اسا دین دیتا انہوں نے وجہ تو اسی آج کلمہ پڑھنے پہ انہوں نے وجہ تو نماز پڑھنے پہ جیڑی حدیث کائنات نہیں حضور تک کھڑے سو آخری واسطہ وی صحابی نہ اور اگر وہ قابل اعتماد ہی نہیں تو حدیث بھی قابل اعتماد نہیں قرآن بھی قابل اعتماد نہیں دین بھی قابل اعتماد نہیں. اس تو ایسا ٹھنڈے دل نہ سمجھنا اس گلا کہ حضرات صحابہ اکرام
اس زمین تے سڑے سب تو بڑے محسن. اس تو قرآن مجید صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ اپنے نبی نال انہاں اکٹھا ذکر کیتا جوڑا کہ بھائی تسی سارے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وہذا النبی والذین آمنوا. اللہ یہودیاں پہ آنے عیسائیاں تسی کہ حضرت ابراہیم نہ تذکرہ پہ کرنے ہو. ابراہیم نے اصلی وارث یا ای نبی یا اس نبی تے نے ایمان آنے آنے ان اصل وارث. اور دوئی جائے کہ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اللہ اپنی روایت نال کافرہ پہنا کہ میں ڈر رسول تے رسول نے صحابہ اسی سارے تو سنہ ایمان تک ساں. اگر تسی ایمان تے پورے اترے ہو عملے سالے تو سنہ ٹھیک ہویا تا آئندہ واسے اسی تو سنہ اس جرم نہیں تو ساں معافی ملوے سی. اور جڑے تبوک منافق نہیں گئے انہاں اللہ پہنے کہ اسی میں ڈر رسول تے میرے رسول نے ان صحابہ ان گواہی وات دے سن تا تو سنے گناہ معافظ تک. قرآن تو نہ جائی تے نال رکھی بیٹھا رضی اللہ عنہ عمر رضو عنہ. اللہ پہلے خالی میں راضی نہ ان میرے تو بھی راضی. میں انہ تو راضی ہے ان میرے تو راضی. تُس یارو انہ وچو ہٹا دے ہو انہ میرے دے تکے وچو کی کون ہٹا دے وہاں. حضور نے مجلس وچو اللہ اپنے نبیاں روک دیتا کہ ہتھو بھی نہیں اٹھاونے. کئی باری سن رہے ہیں جڑا مکے آنے پہ آکھ لیں کہ اسی سردار آونا چاہنے ہیں ایمان قبول کرنے ہیں پر اسی عمار یاسر نہ کی کوڑ بھواں اسی صہیب رومی نہ کی کوڑ بھواں اسی بلال حبشی نہ کی کوڑ بھواں. انہا غریبہ اٹھا دے ہو جڑوے اسی آواں جڑوے اسی لگے وجہ تبات انہا بشک تو سی بھوا کے لے انجنا پہ آکھنے کہ ہمیشہ واسطے اٹھا دے ہو تھوڑی ڈھلا واسطے اٹھا دے ہو. میں نے رب قرآن نے کیا جی لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ. اب میرا سونے کئی ویلے بھی انج نہیں کرنا انہاں جڑے کتھے اٹھا جڑے نہیں آنے پہ انہاں کو بھی شک نہ ہو انہیں تھی باسن جتھے بیٹھے انہاں تو ساتھ تھوڑی دیر واسطے بھی نہیں اٹھاونا. ما علیک بالحسابہم من شیء وما بالحسابک علیہم من شیء. جڑا ایمان نہ آنے اس سے کوئی مطلب ہی کوئی نہیں. تسا کو سوال ہی نہیں. تسا کو سوال انہوں نے متعلق ہونا جڑے تسا تے ایمان آن کے تسا نے کوڑ بیٹھے انہاں آکھو جڑے بمنا نے تیرے نہ بہو یہ کیا ہویا انہاں اٹھا دے وہاں ان کورن انہوں نے جنا اس ویلے موٹا دیتا جس وقت ناڑی کوئی نہیں. اگیلے انگارے تے ان لیٹن مکینیاں گھڑیاں میں رسیاں پا کے تسی انہاں دھروکو تے اگیلے انگارے تے لیٹاؤ دھوپا تے لیٹاؤ اور جناب پتھرہ تے لیٹاؤ اتے سلہ انہاں تے رکھو. جب آت کعبے تے چھتے تے بانگ دیونی نواری آسی تو میں انہاں ہی کھلار لانا کہیں ہو رہی ہے تو نہیں کھلار جنہاں میرے نائے پچھے مار کھاون کٹیون جڑوے عزت نہ مقام آوے تو تسی آکو انہاں اٹھا دیو انہاں کی کون اٹھا دیوا ان نہیں اٹھ سکنے جس بمنا اور قیامت تک انہاں ناڑ بمنا. اس جو بلال ہیں وڑنا ہے نا مسیطی تو حضرت عمر مسلح تے بیٹھے ہونے فرمانے او لوگو جا سیدنا ہدے تک وسڑا سردار آنا پہ تو اٹھاونا بھی دور نہیں گالے بیٹھے ہوئے مکے آڑے حضور نے کوڑ بیٹھے ہوئے اور آپ انہیں دعوت دینے پہ اسلام دی گل کرنے پہ جیڑی اللہ لی طرف حضور تے ڈپٹی لگی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم او ڈپٹی ادا کرنے پہ سمجھے اس گلہ اگر اتنی گل بھی سمجھ گئے ہو نا صحابہ نہ مقام تو صاحب پتہ لگ ویسی کیوے حضور دعوت دینے پہ اور دعوت دیونا حضور کی ڈپٹی اللہ نے حکم ہے اور آپ اپنی ڈپٹی ادا کرنے پہ اپنا فریضہ ادا کرنے پہ کافر بیٹھے گفتگو ہونی پہ او تو ایک نابینا آ گیا جیسا کوئی دسنا نہیں پیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کور بیٹھے آپ کے گل پہ کرے لیں یا کہنے نہ گل پہ کرے لیں او تو نہ آگئے انہاں آن کے نہ سوچا نہ پوچھا نہ کیتا انہاں اپنا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے کر دیتا بھائی یا رسول اللہ میں انہا ہی گل پوچھنا آیا
تو نابینا کوئی بندہ بھی گل کرے نہ پہ ہوئے تے وقت گل بھی دین نہیں کرے نہ پہ ہوئے دعوت پہ دینا ہوئے تے وچ آن کے کوئی بندہ سوال کرے تو اسا محسوس تو ہو سی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی غلطی نہیں ہے. آپ محسوس کیتا کہ یار تو میرا اپنا ہی جاویں تو نماز نہ مسئلہ پوچھنا روزے نہ پوچھنا وضو نہ پوچھنا تھوڑی ڈھلا بات پوچھ گلے تے بہ رہو میں جڑی گل کرنا پائی گل ماں کرن دے تے گل بھی ٹھیک ہے بہت تو صحابی جاون اور انہوں نے ایتھے بگڑا اور آپ زبان چو بھی کوئی گل اسا نہیں آکھی نابینے کوئی گل نہ نے فرمائی بھائی یار کھڑو تو وائن یہ تو میں تو سا سمجھاونے واسطے آکھنا پیا حضور تو کوئی گل نہیں فرمائی صرف چہرے تے تھوڑا جب ملال آیا پھر آئی وچ کتھو اسان کے اپنا ماں انہاں گل کرن تے میڈے رب اس تے بھی قرآن نہیں آیت لائی کہ تسی جتھے گل آئی اتھے روک دیو انہاں کافر اتنے ضروری نہیں جتنا ہی نابینا ضروری. اور حضرت عائشہ آخری ہے کہ اگر حضور نے اختیار ہی چاہا نا لوگ آخر قرآن ہی بدل گیا اور قرآن ہی ختم ہو گیا. فرمایا اگر قرآن چو کوئی آیت پیغمبر ختم کر سکیا تو انہیں آیتاں ختم کر لیکن یہ تو اللہ لی کتاب ہے اور نبی اللہ لی گلہ بچاونے واسطے آنا ہونا چھپاونے واسطے نہیں آنا ہونا. جو کچھ بھی اترا حضور امت کے سامنے پڑھ دیتا. اللہ قرآن نے آیت لا دیتی ہے عبس وتولی ان جاء الاعمی میں نے سونے توڑے متھے تے آج وڑا آ گئے ان جاء الاعمی او نابینا آ گیا وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ ذکرہ. یہ جڑا نابینا یہ تو جڑے حاصل کرنے واسطے آئے ہیں تو اس نہ گل کروا تو یہ نصیحت قبول بھی کریا اور کھڑوے بھی آ. اور جڑے اما من استغنا جڑے اولی مستغنی انجھے تو سنا بحث پہ کرنے انجھے بیٹھے تو اسی انہوں نے طرح متوجہ ہو اور ادو تو سا توجہ ہٹائی. میں نے سونے جڑوے ان آوجن تو بات انہاں چھوڑ دے بڑا ادھے متوجہ ہوئے کیونکہ جڑوے تو سا نال کوئی نہیں انہیں بڑھ دے تکے جڑوے تو سا نال کوئی نہیں اس وقت جنہ تو سا موٹا دیتا اور ماں بڑے پیارے کئی وقت بھی انہاں کوئی ہلکا سمجھے کوئی بھی تو میں اللہ ہی برداشت نہ کر سکتا کہ انہاں نہیں اٹھاونا انہاں نال بواونا. تو بات جڑوے آنا ہے نا حضور اپنی چادر بچھا دیں پر میں نے ایسا نبی نے آگے آڑو ایو شخص من آتبنی فی ربی جس پچھے میں نے رب بھی ماں مینے دیتے رب بھی میں نے ماں مینے دیتے کہ نابینا آیا تو اسا توجہ نہیں کی تھی اور نابینا آ گیا ایسا نیڑے کرو تو اٹھاونا تھا بھائی دور نہیں گل رہ گئی. اللہ تا قرآن بڑی عجیب گل آکھی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ تُرِيدُونَ وَجْهَهُ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. جڑے صحابہ بیٹھے ہوئے نا میرے نبی تو سا کوڑ تو اس وقت انہاں تو نگاہ ہٹا کے کہیں ہو رہی دیں تسی ویکھو بھی نہیں. اٹھاؤ ترجمہ قرآن لا تعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ جس حد تک ان بیٹھے انہاں تو آگاہ تو ساری نظر بھی نہیں ویڑی چاہیے. انہاں تی توجہ پاؤ انہاں ہی پاک کرو انہاں ہی تزکیہ کرو انہاں ایجا ستھرا بڑھا دے ہو کہ آسمانہ تو میں رب بھی جبریل منج کے آنکھا وانج ابو بکر سلام دے کے وانج فلانے جنت ری بشارہ دیا وانج فلانے تے ہی انعام نازل کر. ان حضور نے وفادار حضور نے دین نے وفادار. اس تو حضرت عائشہ فرمینیان فرمایا ابو بکر میرے والد تھے حضور نے وفات تو بعد ان حالات آئیں اگر ان پہاڑا تھی بھی آوانا تو پہاڑ بھی پگڑ وجہ اور اس وقت فرمایا اور حضرت عائشہ نہیں حدیث ہے فرمایا اسلام نہیں اور مسلمانہ نہیں اس وقت حالت انجائی جی کن سنی بکری ہونی بارش بھیگی وئی بکری سخت تاریک رات اے جی جائی تے کھڑی ہوئے جتے درندے شیر چیتے اور چیر پھاڑ کرنے والے جانور کھڑے ہوئے
انہاں وچ ایک مسکین ایک کلی بکری کھڑی ہوئے، اس وقت جیڑی بکری دی کیفیت ہونی، فرمایا حضور نے وفات تو بعد مسلمانہ نے ای کیفیت ہے، اس کیفیت وچ ابو بکر پہاڑ بن کے سامنے کھڑو تھا۔ اور ایک جملہ سنو، حضرت ابو ہریرہ 3 واری کلمہ پڑھ کے قسم کھادی، 3 واری لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 3 دفعہ قسم کھا کے حضرت ابو ہریرہ نے گواہی سنے، 3 واری قسم چاہ کے پہلے لوگو اگر حضور تو بعد ابو بکر نہ ہونا تو اس زمین تے خدا نے عبادت ختم ہو، قیامت تک نے سجدے اگر دنیا تے موجود اور محفوظ ہیں تو ابو بکر نہیں وجہ کہ اتنی مضبوطی نہ کھڑوتا کہ حضرت عمر جیسے آدمی ابھی سینے ہوتے 2 ہتھی مار کے فرمایا عمر کیا جی گلے پہ کرے خبردار جی بزدلی نے گل کی تیت مدینے وچ کوئی روے یا نہ روے، ساری دنیا نے کافر حملہ آور ہو ونجن ماں ہی منظور ہے، لیکن جڑا لشکر حضور روانہ کیتا ہوا اسا ابو بکر نہیں روک سکتا۔ اور بات عجیب گل سنو، ٹائم بھی پورا ہوا پا، حضرت ابو بکر دنیا تو وہلے پہ آخری وقت حضرت مسنہ شام تو آئے، امیر لشکر نے پیغام گر کے کہ حضرت اور لشکر بھیجو اور فوجہ بھیجو، مسلمانوں نے جماعتاں اتنے پھنسیاں پیان اور حالات ٹھیک نہیں، میں مدد گھڑنے واسطے آیا۔ حضرت مسنہ حضرت ابو بکر فرمایا عمر ابراؤ، حضرت عمر کی خلافت طے ہو چکی ہے، خلافت لکھ چکے، ذمہ داری نہ احساس ویکو بندے ہیں۔ حضرت عمر آئے سوار نہ دن ہے، حضرت ابو بکر فرمایا عمر میری زندگی نہ آج آخری دن ہے، نہ آج فوت ہو گئی، ماں پوری امید ہے آج سوار نہ دن ہے تو میرا نبی سوار والے دن فوت ہوئے، ماں ہارڈ ہے کہ آج میری روح بھی نکل سی، اگر میں فوت ہو گئی تو میری موت تو بعد تو شام ہونے تو پہلے خلافت سنبھالنے تو بعد شام ہونے تو پہلے اس مسنہ نال آدمی بھیج دیونے اور جماعت بھیج دیونی، لشکر بھیج دیونا تاکہ مسلمانوں کی مدد واسطے پہنچن، اور اگر میری موت شام ہو ونجے تو صبح ہونے تو پہلے لشکر بھیجنا تے اس تو کوئی وڈی مصیبت بھی آونگے تو اللہ اور اس رسول نے دین کی حفاظت انہیں ساریا مصیبتیں تو اہم ہے، تو بات بھی او کم پہلے کرنا جڑا میں تو آگ کے بہنا پہ۔ اور میری گل یاد رکھے حضور نے وفات تو بعد منظر توڑیاں اکھیاں نے سامنے ہو سی کہ اس وقت کے حالات ہے، انہاں حالات جیکن میں کھڑوتا ہوں، میری موت تو بعد بھی تو دنیا کو نہیں کھڑاؤں، اور اسی دھڑے انتقال ہو گیا، فوت بھی ہو گئے۔ زندگی لا آخری دن بھی اس نصیحت اور وصیت کہ عمر اللہ تے رسول نے دین نہ خیال کرے، اے نہ کرے کہ میری تجہیز و تکفین اور میری موت را غم مناونے واسطے اتنی پھوڑیاں پا کے بیٹھا رہے، پھوڑیاں پانے لی ضرورت نہیں، پہلے لشکر بھیج جڑے اللہ نے اور رسول نے دین نے تحفظ واسطے بار بار کے اللہ اور رسول نے رہتے جہاد کرا۔ ان مومن بھی نے ان سارے دین بھی چھوڑ گئے اور علیہ باللہ ہر جائیں تو ہٹ گئے، جنہ اللہ ہر جائیں تے نال جوڑیا تو کورے ہونا وخرا کرنا ہے جی۔ علامہ اقبال کے آکھے فارسی نے ایک شعر ہے، فرمائے آمن الناس بر مولائے ماں کلیم اول بر سینائے ماں، جڑے ابو بکر سے جڑے ہوئے جیسے سب تو زیادہ حضور تے احسان ہے، اور جڑا حضرت موسیٰ نے جڑے تورے سینہ ہے جیسے حضرت موسیٰ اللہ نہ کلام کیتی ہے، علامہ بھی علامہ ہے، فرمائے سڈے تورے جڑا سینہ نا سڈے تورے سینہ تے جس سب تو پہلے حضور نہ گل کی تھی سڈا کلیم تے جڑے ابو بکر ہے، سبحان اللہ، کلیم اول بر سینائے ماں، سڈے تورے سینہ نہ کلیم ابو بکر ہے، جڑا حضور نے ناڑے ہر جائی تھی، ہر جائی تے ناڑے ہر جائی۔ میں پچھلے جمعے آکھ چکا ساری دنیا پٹھی لٹک ونجے جتھے ابو بکر سواونا ہے سائیاں سوا چکا، ابو بکر اور عمر اتھے سوا دیتے ہیں، قیامت تک اللہ تعالیٰ
تو صحابہ حضور فرمایا نا زندگی سے نہ تو نگاہ نہیں ہٹاونی، موت تو بعد تک کوئی نگاہ نے تھلے نہیں، پر ان دو ہے جے خوش نصیبن جڑے موت تو بعد بھی نگاہ میں تھلے نہیں باہ تھلے سوا دیتے رب سوا دیتے کہیں چنگا لگے تمی کہیں چنگا نہ لگے تمی، وہ جتھے انہیں پہنچ رہا ہے ان پہنچ گئے۔ اور ابو بکر تے حضور تے ان ٹائم نہیں، میں اگلے جمعے کر دے سا صحابہ نے گل ساری زندگی بھی کرنے روا تے کیڑی مکنی، ابو بکر تے کہیں ویلے وکرا کاری نہ ہو سکتا، جنہاں مٹی ایک ہے ان وکرے ہو سکنے جی۔ امین محمد، کرین محمد، یسار محمد، یمین محمد، ہاں جی امان محمد، دین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر ہی مقام دیتا ہوا تو بھائی حضرات صحابہ اکرام سڑے محسن ہیں، اللہ تعالیٰ سڑی طرف ہونا بے پناہ جزائے خیر دے۔ تو ای بل جڑا قومی اسمبلی پاس ہویا بعد بھی کوئی سنگی آئے ہو، ای بل اور سینٹ پاس ہونا، اسی جمعے لے حصے اجتماع وچ حکومت وقت کو مطالبہ کرنے ہیں کہ 93% پاکستان کی آبادی اہل سنت والجماعت کی آبادی، 7% لوگوں نے اعتراض تے یا انہوں نے اشکال تے اس بل التوا نہ شکار نہ کیتا ونجے، بلکہ اس بل سڑا علاقہ دیندار علاقہ، تو اسی اندازہ لاؤ پچھلے سال محرم اور اس محرم تو اسی کنہ ہاتھ لے سو صرف تلگنگ وچ ضلع اور ضلع بن گیا، ضلع تلگنگ پچھلے سال اور اس محرم یعنی 2 مہینے وچ 40 تو 50 FIR ہوئی توہین صحابہ نے، سڑائی دیندار علاقہ اتھے صحابہ نے اتنی توہین ہوئی کہ 40 FIR تھانے جوان کے ریکارڈ گنو تو پورے ملک کی صحابہ کتنی گاڑیاں پہ ملنیاں اور کتنے لوگوں نے توہین پہ کرنے۔ اگر ای قانون بن ونجے تو انشاءاللہ ای توہین بند ہوئے سی، ای گالم گلوچ بند ہوئے سی۔ اس تو مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب ادھڑا بل پاس پیش کیتا اور وقت اسمبلی منظور کیتا، اسمبلی نے معزز ممبران اسی انہاں سارا خراج عقیدت پیش کرے لیں اور حکومت کو مطالبہ کرنے ہیں کہ ایسا بل سینٹ بھی منظور کر کے جلد از جلد ایسا ملک نہ قانون بڑھایا ونجے تو اسی میڈی حمایت کریں تاکہ اس ملک کے جو فرقہ واریت ختم ہوئے، لڑائیاں ختم ہوون، صحابنیاں گستاخیاں اہل بیت نہیں کوئی گستاخی تو ان ساریاں انشاءاللہ اس کے ذریعے ختم ہوئے سن۔ اللہ تعالیٰ انہاں سارا جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب